بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ایک فرد ایک ادارہ، سامان حیات علامہ ڈاکٹر سید مجتبیٰ حسن کامون پوری اعلی اللہ مقامہ، مصنفہ عندلیب زہرا کاظمی، جسے آپ سن رہے ہیں سید حیدر عباس رضوی کی زبانی۔ وطن کو واپسی۔ ریسرچ کی تکمیل کے بعد ازہر یونیورسٹی نے ایک اسکالرشپ کی پیشکش کی اور اکبر اعظم پر ایک کتاب مرتب کرنے کی فرمائش کی۔ مصادر کی فراہمی کے لیے الگ سے رقم منظور کی، لیکن وطن میں آپ کے اعزاء اور علم دوست احباب کا اصرار بڑھ رہا تھا کہ آپ جلد از جلد وطن واپس آئیں، لہذا آپ 1939 عیسوی میں ہندوستان واپس آ گئے۔ دانشمندوں کے طبقے میں آپ کے کامیاب و کامران لوٹنے پر بہت گرم جوشی کا اظہار کیا گیا۔ انفرادی طور پر اور اخباروں کے ذریعے آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کی گئی۔ چند اخباروں کے تراشے نقل کیے جاتے ہیں۔ سن 1353 ہجری میں لکھنؤ سے عربی زبان میں ایک رسالہ الرضوان جاری ہوا تھا۔ اس کے ایک شمارے میں علامہ کامون پوری کے مصر سے واپس آنے پر اس طرح اظہار خیال کیا گیا: رسالہ رضوان کے پڑھنے والوں میں سے کوئی شخص استاد سید مجتبیٰ حسن ہندی سے ناواقف نہ ہوگا۔ یہ رضوان کے سب سے بڑے مددگاروں اور اعانت کرنے والوں میں سے ہیں، جو برابر اپنے مقالات اور دوسرے اساتذہ کے مقالات بھیجتے رہے ہیں۔ ان کا مقالہ رضوان کے سب سے پہلے پرچے میں، جو ذی الحجہ سن 1353 ہجری میں نکلا تھا، چھپا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ تقریباً اسی زمانے میں موصوف طلب علم کے لیے ہندوستان سے مصر گئے تھے اور وہاں مصر کی مشہور و معروف یونیورسٹی ازہر میں داخلہ لیا۔ یہ یونیورسٹی ممالک عربیہ کی سب سے بڑی یونیورسٹی شمار کی جاتی ہے۔ موصوف اس سے پہلے ہندوستان کے عربی مدارس سے کامیابی کی سندیں لے چکے تھے اور ان عربی مراکز کے علماء اور دیگر علماء اعلام سے اسناد حاصل کر چکے تھے، اور ان کے بے شمار مقالات ہندوستان کے اخباروں اور رسالوں میں چھپ چکے تھے۔ اور جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ انہوں نے کتابوں کے مطالعے اور تحصیل علم کے انہماک میں اپنی زندگی کو وقف کر دیا، اور حقائق و معارف کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی روشن فکری اور صحیح قوت فیصلہ اور صفائے ضمیر میں شہرت حاصل کی۔ لہٰذا ہمیں اسی وقت جب موصوف نے مصر جانے کا ارادہ کیا تھا، پورا یقین ہو گیا تھا کہ موصوف اس کم سے کم مدت میں جو وہاں کا نظام تعلیم معین کرے گا، کامیابی حاصل کر لیں گے۔ یونیورسٹی کے ارباب حل وقت کے لیے ایک بڑا فیصلہ کن معاملہ یہ ہوگا کہ آیا غیر ممالک کے طلباء کو تخصص کی اجازت دی جا سکتی ہے یا نہیں، لیکن بہت ہی وسعت قلب اور وطنی تعصب سے دوری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یونیورسٹی کی کمیٹی نے مولانا مجتبیٰ حسن صاحب کو داخلے کی اجازت دے دی، جس کی بنا پر مولانا نے تاریخ، فلسفہ، اخلاق اور جدید تربیتی علوم کے شعبے میں PhD کے لیے داخلہ لیا اور اپنی حسب عادت علمی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے پوری طرح بحث و مطالعے میں مشغول ہو گئے۔ اسی زمانے میں بھی وہ ہر لمحہ اپنے کام میں سستی اور محنت میں کمزوری سے بہت دور رہے۔ اس علمی ذوق و شوق کا نتیجہ تھا کہ بالآخر ڈاکٹری کی اعلیٰ سند مذکورہ فنون میں حاصل کر لی۔ یقیناً ہمیں موصوف کی ذات سے پہلے ہی سے اس کی امید تھی۔ ہم خود مولانا موصوف اور ان کے وطن کو، جو عنقریب مولانا کی علمی روشنی سے منور ہونے والا ہے، مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ الرضوان، لکھنؤ، سن 1939 عیسوی، صفحہ نمبر 56۔ ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد فاضل مشرقیات کی مراجعت۔ جناب ڈاکٹر مولانا سید مجتبیٰ حسن صاحب کامون پوری الوائس کے خاص قلمی معاونین میں سے ہیں۔ یہ جب رسالے کی صورت میں تھا اس وقت، اور جب وہ اخبار کی شکل میں آ گیا اس وقت بھی آپ کے گران قدر علمی و تحقیقی مضامین اس میں شائع ہوتے رہے ہیں۔ مصر جا کے بھی آپ نے الوائس کو فراموش نہیں کیا۔ مولانا موصوف نے بحمدہ تعالی اب تاریخ و فلسفہ و اخلاق و علوم تربیت میں محقق یعنی ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر لی ہے، اور تقریباً 2 ماہ میں بیروت، دمشق، بغداد اور ایران ہوتے ہوئے مراجعت وطن کا قصد رکھتے ہیں۔ اس کامیابی پر ادارہ صمیم قلب سے
ہدیہ تبریک پیش کرتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ مولانا کو خداوند عالم بصحت و عافیت وطن واپس لائے۔ مولانا کی ذات گرامی سے قوم و ملک کی بہت امیدیں وابستہ ہیں جو انشاءاللہ پوری ہوں گی۔ ہفتہ وار الوائس، لکھنؤ، زیر حمایت حجت الاسلام حضرت نجم العلماء، جلد نمبر 17، 21 ذی قعدہ سن 1356 ہجری۔ کراچی میں علامہ ڈاکٹر مجتبیٰ حسن کی پرزور تقریریں، مسٹر چاکلا کا ولولہ انگیز بیان۔ کراچی، 10 ستمبر کو علامہ مجتبیٰ حسن کامون پوری کراچی وارد ہوئے۔ موصوف مصر سے اپنے وطن غازی پور یوپی جا رہے تھے۔ کراچی کے بعض علماء نے علامہ کو مجبور کیا کہ وہ 2-4 روز کراچی میں ٹھہر کر اپنی معلومات سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچائیں۔ علامہ مجتبیٰ حسن وہ پہلے ہندی عالم ہیں جن کو ازہر یونیورسٹی قاہرہ مصر نے تاریخ و فلسفہ و علوم تربیت جدیدہ میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری عطا کی۔ حضرت علامہ مجتبیٰ حسن فن تاریخ میں بے مثال ہستی کے مالک ہیں۔ عراق، دمشق، فلسطین اور مصر کے کتب خانوں کی موصوف نے سیر کی۔ کراچی میں علامہ کی بہت سی عالمانہ و محققانہ تقریریں ہوئیں جس سے اہل کراچی نے نئی زندگی کا احساس کیا۔ علامہ کی وہ تقریریں ہمیشہ یادگار رہیں گی جس میں کراچی کے صرف تعلیم یافتہ جماعت کو دعوت دی گئی تھی اور اس کے صدر محقق جلیل رئیس کبیر سیٹھ غلام علی چاکلا تھے۔ مسٹر چاکلا نے جھوم جھوم کر جس طرح اپنے خطبہ صدارت میں حضرت علامہ کے بیان پر تبصرہ فرمایا، خیال کیا جاتا ہے کہ مسٹر چاکلا نے اس سے پہلے کسی کے لیے یہ گران قدر الفاظ استعمال نہیں کیے تھے۔ مسٹر چاکلا نے اپنے گھر پر بھی علامہ مجتبیٰ کو ایک خاص پارٹی دی جس میں کراچی کے بعض اہل علم بھی شریک تھے۔ علامہ کامون پوری جس طرح ایک بڑے محقق ہیں، عربی اور اردو کے ایک بڑے انشا پرداز بھی ہیں۔ وہ مسلمانوں سے فرقہ وارانہ اختلاف کو دور کرنے کی کوشش کریں گے اور اسلامی عربی مدارس کی اصلاح کی صحیح فرمائیں گے۔ نامہ نگار، روزنامہ حیات، کراچی۔ قاہرہ میں جالیہ ہندیہ اسلامیہ کی بنیاد سن 1937 عیسوی میں ڈالی گئی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مصری اور ہندی مسلمانوں کے درمیان محبتانہ رابطہ پیدا کیا جائے اور ہند سے آنے والے مسافروں کو آسانیاں بہم پہنچائی جائیں۔ ایک کتب خانہ قائم کرنے کا ارادہ ہے جس میں ہندی خدمات اور ہندی تالیفات کا مجموعہ مہیا کیا جائے گا۔ زاویہ ہندیہ کی اصلاح کا عزم ہے۔ ہندوستانیوں کے لیے ایک حصہ زمین قبرستان کے لیے خریدنے کا ارادہ کیا ہے۔ اس جمعیت نے ہندی اور مصری مسلمانوں سے اچھا علاقہ پیدا کر لیا ہے۔ حکومت اور عام مصریوں سے نہایت گہرے روابط پیدا ہو گئے ہیں۔ جالیہ کا یہ بھی دستور رہا ہے کہ وہ محترم و معظم فداکاران اسلام کی آمد یا روانگی کے وقت دعوتیں کیا کرتا ہے۔ ہمارے ہند اور مصر کے مشہور فداکار اور جاباز و سرفروش علامہ مجتبیٰ حسن کامون پوری ایک مشہور صاحب قلم ہیں۔ عراق و دمشق و فلسطین و مصر میں ان کے مقالات نے نہایت اہمیت حاصل کی ہے۔ علامہ موصوف کی گران قدر خدمتیں ان لوگوں کے لیے بے حد قابل مسرت ہیں جن میں کچھ کی وطنیت پیدا ہو چکی ہے اور وہ اپنے ہم وطنوں کے جہاد کی خبریں سن کر خوش ہوتے ہیں۔ خصوصاً یہ صفت ڈاکٹر مجتبیٰ حسن کی زرعی حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ آپ ایسے فرد ہیں جو ہندوستان کے فرقہ وارانہ جھگڑوں سے سخت بیزار ہیں اور ہند پہنچ کر سب سے پہلے جو کام وہ کریں گے وہ مسلمانوں کے فرقوں کے اختلاف دور کرنے کی تدبیروں کے متعلق ہوگا۔ ہمارا خیال ہے کہ ان کی کوششیں ضرور ہندی فضا میں غیر معمولی تغیر پیدا کریں گی۔ ان کی رائے ہے کہ علمی اور تاریخی مضامین اور رسالوں کی کثرت سے تنگ نظر فرقہ وارانہ مسائل کو دبایا جا سکتا ہے۔ 14 اگست کو ڈاکٹر صاحب کی شاندار دعوت جالیہ اسلامیہ نے کی جس میں ہر فرقے اور طبقے اور ہر ملک کے معزز افراد جمع ہوئے اور نہایت پرکیف اجتماع رہا۔ ڈاکٹر صاحب وہ پہلے ہندوستانی ہیں جن کو ازہر یونیورسٹی سے غیر معمولی اعزاز عطا کیا گیا۔ سال گزشتہ ان کو تاریخ و فلسفہ اور علوم تربیت حدیث میں ڈاکٹری کی سند حکومت مصر اور ازہر یونیورسٹی سے ملی۔ ان قریب موصوف ہند روانہ ہونے والے ہیں۔ عبد المجید ایم اے، سیکریٹری جالیہ ہندیہ اسلامیہ قاہرہ، مطبوعہ اخبار سرفراز، لکھنؤ، 25 اگست سن 1938 عیسوی۔ اس کے علاوہ متعدد اخباروں کے ذریعے آپ کو خوش آمدید کہا گیا۔
اخبار سرفراز لکھنؤ کی 21 جنوری سن 1939 عیسوی کی اشاعت میں جناب مولانا حامد حسین صاحب قبلہ اشروی کا مراسلہ شائع ہوا، جس میں لکھا تھا کہ ان کی خدمات سے قوم کو فائدہ اٹھانا چاہیے کہ آپ نے جامعہ ازہر جیسی درسگاہ سے ایسی شاندار ڈگریاں لیں۔ سرفراز 9 جنوری سن 1939 عیسوی کی اشاعت میں جناب محمد محسن مرزا صاحب کا مراسلہ شائع ہوا، اس میں بھی قوم کو آپ کی علمی خدمات سے مستفید ہونے کا مشورہ دیا گیا تھا۔